وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی ساتھی نے معہد ام القرا جامعہ اشرفیہ لاہور کا فتویٰ بھیجا ہے کہ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں کا قبرستان جانا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور ترغیب دلائی ہے، اور اسی طرح خواتین کو بھی قبرستان میں جانا چاہیے، لیکن اگر وہاں پہ خرافات وغیرہ کرتی ہیں تو پھر ان کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتی ہیں یا ویسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد دل کو نرم کرنا ہے تو پھر وہ جا سکتی ہیں شریعت کی قواعد و ضوابط کی پابندی میں۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کون سی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا لہذا آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں مراد خواتین ہے، مرد نہیں ہے۔ مردوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا یہ استنباط جو پہلا انہوں نے لگایا وہ استنباط غلط ہے۔ استنباط کہتے ہیں کسی حدیث سے استدلال کرنا، مسئلہ نکالنا، مسئلہ اخذ کرنا۔ مسئلہ مولانا صاحب نے یہ نکالا ہے اس حدیث سے کہ لہٰذا مرد حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے قبروں پہ جانے کی توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، تو اس حدیث میں ترغیب خواتین کو ہے، مردوں کو نہیں ہے۔ مردوں کو تو پہلے دن سے روکا ہی نہیں گیا۔ مردوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ زینوا اعمالکم، سیقلوا اعمالکم۔ لہذا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثرت سے حدیث جو علماء کرام بیان بھی کرتے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اپنی قبر کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے، تو قبر کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو لہذا یہ تو ایک بڑا مسلمہ مسئلہ ہے مردوں کے حوالے سے۔ بہرکیف اس میں اب قابل بحث بات کون سی ہے یا حیران کن تشویشناک بات کون سی؟ تشویشناک بات یہ ہے کہ قبروں پر جا کر میت کو اصالِ ثواب کی غرض سے تلاوت کرنا بھی ثابت ہے، یہ غلط ہے۔ تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اب انہوں نے الدر المختار کی روایت، اوے اللہ کے ولی، جب تو نے اوپر صحیح مسلم کی روایت چڑھا کے لکھ دی ہے، اب نیچے لکھنا صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، مسند احمد کی، موطأ امام مالک کی حدیث لکھ۔ یہ در المختار کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تو لہذا یہ بات سند درست نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہو کہ قرآن کریم جا کے قبرستان میں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے اپنے گھروں میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو گویا پتہ چلا کہ جن گھروں میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ نہ قبرستان میں قرآن پڑھا جاتا ہے نہ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم یہ زندوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی بنانے کے لیے آیا ہے، یہ اسی ورژن میں استعمال ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مولانا صاحب سے یا غلطی ہو گئی ہے سمجھ لیں، یا اس بیچارے کا جو نالج تھا، شعور تھا، اس نے اس کے مطابق لکھ دیا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ انہوں نے جو پہلا استدلال کیا ہے وہ بھی غلط کیا ہے، جو دوسرا کیا ہے وہ بھی غلط کیا ہے۔ یہ دونوں روایتیں جو ہے اگر دیکھی جائیں سند انتہائی کمزور میسر آئیں گی، ان کی سند نہایت کمزور ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو خواتین کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ استدلال ٹھیک ہے کہ خواتین اگر جاتی ہیں تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے، تو وہ وہاں پہ جا کے خرابات نہ کریں، خرافات نہ کریں، قبرستان میں جا کے قبر کی مٹی نہ اٹھا کے لے کے آئیں چوری چکاری، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی جو باقی خواتین کے ہوتے ہیں معاملات وہ اگر قبرستان میں جا کے نہیں کرتی تو ان کو جانا چاہیے۔ اللہ بارک فیکم۔